صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل ذکر ہوا تھا کہ اللہ کا ولی اور ان کا دوست بنتے ہوئے کثرت ذکر کی کثرت کرنا۔ ذکر کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رہے کہ ذکر بہت اچھی چیز ہے، مفید ہے، لیکن اپنے آپ از خود ذکر کو تجویز نہ کرے، بلکہ کسی کے مشورے سے، اپنا کسی کو جس نے دینی اعتبار سے بڑا بنایا ہے اس کے مشورے کے بعد ذکر کرنا یہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے دیکھیے، مغزیات ہیں، بادام ہے، کاجو ہے اور چلغوزہ، یہ سب چیزیں ہیں، مقویات ہیں، لیکن ان کو بھی استعمال کرنے کے لیے حکیم کا مشورہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مزاج کیسا ہے، موسم کیسا ہے، پھر ان کی تاثیر کیا ہے، یہ سب چیزیں حکیم بتائے گا، اور پھر اس کے اعتبار سے اگر استعمال کریں گے تو مفید ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے صرف اس بنیاد پر کہ مقوی ہے، بڑا لذیذ ہے، اچھا ہے، لاؤ ہم استعمال کر لیں، معلوم ہوا ہمارا مزاج گرم ہے اور وہ بھی گرم ہے، تو اب کیا ہوگا اس کو کھانے کے بعد میں، سوائے اس کے کہ اس کا اثر پڑے، فائدے کا نقصان ہو جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسم گرم چل رہا ہے، اس کے اعتبار سے وہ اس کا استعمال ہمارے لیے مفید نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کی رعایت جو ہے وہ حکیم کر کے بتائے گا اس کو، کہ اسی طرح ذکر و اذکار کے سلسلے میں باقاعدہ اگر کرنا ہے، ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کا زمانہ آ گیا اور اس میں چونکہ ذکر کے لیے ہے تو کر لے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقل معمول بنا کر کے، اور اس کو جیسے کہتے ہیں ایک باقاعدہ جو ایک بزرگوں کے ہاں ایک اس کا کورس ہے، اس کے کرنے کے لیے از خود نہیں کرنا چاہیے، مشورہ ضروری ہے، کیونکہ ایسے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ہوئے ہیں کہ اپنے آپ ذکر کیا، اس کی وجہ سے اس کا نقصان سامنے آ گیا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ذکر کا مشورہ لے لیا اور مزہ آنے لگا، اس مزہ آنے میں مقدار بڑھا دی اپنے آپ، اب اس مقدار بڑھانے کے اثرات پڑنے لگتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے تو مشورہ یہ دیا کہ جب ذکر شروع کرے تو اپنے شیخ کے پاس رہ کر ذکر کرے، تاکہ وہ اس کو دیکھتا رہے، وہ اس کو اپنا حال بتاتا رہے، تاکہ ذکر کے جو اثرات ایسے جو تحمل نہیں ہو پا رہے ہیں پھر اس کا کوئی تغیر کر کے اس کو صحیح کرے گا وہ۔ لیکن اگر آج کا جیسا دور مشغولیت کا ہے، ذرا وقت ہی نہیں شیخ کے پاس رہ پائے تو رابطے میں رہے، اس کی اجازت ہو، کرتا رہے، بیچ میں کوئی بات نہیں شروع ہو جائے فوراً اس سے رابطہ کر کے حال بتا دے، وہ کم کرے گا، زیادہ کرے گا، کچھ کرے گا اپنے اعتبار سے وہ کر لے گا اس وقت۔ مجھے یاد آیا حضرت حکیم الامت ہی کے یہاں کا واقعہ ہے، ایک صاحب ذکر کرتے تھے اور اپنے حساب سے شروع کر دیا، انہوں نے کچھ پڑھا بھی دیا، تو ان کو انوارات نظر آنے لگے، حضرت کو خط لکھا انہوں نے، حضرت ذکر کرتے ہیں، یہ انوارات نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ایک معمول یہ بھی تھا، کوئی خط اہم آتا تو مجلس میں سناتے، حضرت یہاں دو مجلسیں ہوتی تھی، ایک عوام کی ایک خواص کی، خواص کی مجلس میں تو بس وہی لوگ جن کو حضرت اجازت دیتے تھے بیٹھے، جن کو مناسبت ہو چکی ہوتی وہ آتے تھے، تو وہ خط اہم سنائے جاتے تھے، پھر جواب بھی حضرت اپنا سناتے تھے۔ وہ خط سنایا تو جواب بھی سنایا، تو کسی نے پوچھا حضرت یہ جواب سمجھ میں نہیں آیا، اور حضرت نے جواب میں یہ لکھا تھا کہ ذکر بند کر دو اور کسی حکیم سے تم رجوع ہو جاؤ،
اور خط جب سنایا گیا تھا ظاہر انوارات نظر آ رہے ہیں. ہم جیسے سطحی لوگوں کے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ بھائی ترقی ہو رہی ہے، اس کے اثرات ہو رہے ہیں. حضرت نے فرمایا ذکر بند کر دو، حکیم سے رجوع کر دو. تو پوچھا کسی نے حضرت کی جواب تو سمجھ میں نہیں آیا. تو فرمایا دیکھو یہ جو ذکر ہے کر رہا ہے یہ انوارات جو ہے یہ خشکی کے اثرات اس پر آ رہے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہوا. تب ظاہر ہے طبیب حاضر نے اس کو فوراً پکڑ لیا. اناری شیخ ہوتا کہتا اور بڑھا دو، معلوم ہو بریلی آگرہ بھیجنا پڑتا، جاؤ بھائی کام کرو. تو حضرت نے فرمایا میں نے ذکر اس لیے بند کرا دیا اس کا تاکہ یہ جو خشکی غالب آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے اس سے، اور مقویات کا استعمال ان سب چیزوں کو کرے تاکہ حکیم کے مشورے جب صحت مند ہو جائے گا تب کر دیں گے اس کے لیے. تو یہ سب چیزیں جو ہے کبھی ایسا بھی ہوا بعض مشائخ کے یہاں ذکر وغیرہ کے تعلق سے جب بات آئی تو انہوں نے کہا سارے مشاغل چھوڑ دو، اپنا درس و تدریس بیان تقریر سب بند کر دو، اب ذکر کرو تم. اب جب ذکر شروع کیا تو جن حلقوں میں جاتے تھے اور ہم لوگوں میں عجیب پیر آدمی ہے یہ قوم کو فائدہ پہنچا رہا تھا اور بند کرا دیا انہوں نے اس کو. کچھ دنوں کے بعد جب ذکر کے اثرات ظاہر ہونے لگے اور اس کا تحمل شروع ہو گیا، اس کے اثرات ان پر اچھے مرتب ہونے لگے اور نسبت قائم ہو گئی. فرمائے کہ جاؤ اب بیان کرو. اب الحمدللہ اس کا فائدہ کیا ہوا میں نے فی الحال کیا تھا. دو چیزیں ہیں، اگر زبان کی حفاظت کے ساتھ کثرت تلاوت کریں گے تو پھر تلاوت کا مزہ ملے گا، ذائقہ حلاوت عطا فرما دیں گے. اسی طرح کثرت ذکر اگر کریں گے تو پھر اس کی وجہ سے زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی. یعنی جو بات گھنٹوں بیان کرنے کے بعد وجہ سب ہوتا ہے مختصر سی کر دے گا کیونکہ زبان میں تاثیر فوراً سے قبول کر لیتا ہے. چنانچہ پھر جب انہوں نے بیان وغیرہ شروع کیا اس کا فائدہ لوگوں میں اثرات مرتب ہونے لگے. فرمائے اسی لیے میں نے بند کرایا تھا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نازک ہوتی ہیں. تو عرض کیا رمضان المبارک میں جو باتیں معمولات کی تھیں اس میں بتایا تھا کثرت ذکر، لیکن مستقل اگر معمول بنانا ہے تو پھر کسی سے ربط کر کے اور اجازت کے بعد پھر کرے وہ. ارے بھائی ٹانک جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے، ایڈورٹائز پڑھ لیا کہ اس سے یہ کمزوری جائے گی وہ کمزوری جائے گی، اور اگر کہیں اس کا استعمال شروع کر دیا تو اس سے بڑا احمد تو کوئی اور ہے ہی نہیں. ارے بھائی ٹانک استعمال کر رہے ہو تو ڈاکٹر سے پوچھ تو لو کہ ہماری تکلیفیں کیا ہے، ہماری بیماری کیا ہمارے لیے مفید ہے کہ نہیں. تو جس طرح ٹانک میں ڈاکٹر سے پوچھنا ضروری ہے اسی طریقے ذکر و اذکار اپنے طور پر نہ کریں بلکہ شیخ سے پوچھ لیں. اچھا جتنا بتائیں اتنا کریں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذکر میں تمام ہو گیا اور طبیعت چل گئی اس کی، لیکن جی چارہ بڑھائیں اس کو. تو کبھی کبھار بڑھا لینا تو الگ بات ہے، لیکن مستقل بڑھانا اس سے اجازت ہے. دیکھیے عمدہ غذا دیکھ کر کے اور لذیذ دسترخوان پہنچ کر کے اپنی جو مطلب جو بھوک ہے اس سے زیادہ کمی نہ کھائے، کیونکہ کھا لے گا تو معدہ جو لوڈ نہیں لے پائے گا، کر نہیں پائے گا اس کو. اسی طرح ذکر و اذکار کے سلسلے میں کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا اس کی مقدار. اس لیے بعض مشائخ کے یہاں معمول بھی ہے کہ جب ذکر کی تلقین کرتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں کتنا تحمل کے ساتھ کر سکتے ہیں. کل بات آئی تھی اس میں ذات کا ذکر کم سے کم 12,000 اور زیادہ سے زیادہ 24,000 لکھا ہوا، لیکن اس 12,000 میں بھی بڑے حضرت نور اللہ برکتہ کے یہاں یہ تھا، حضرت پوچھ لیتے تھے کہ کتنا آسانی کے ساتھ تم کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا 1,000 کر لیں گے، 1,500 کر لیں گے، یا مان لو 500 کر سکتے ہیں تو بس اتنے ہی 500 فرمایا اس کو کرو. کچھ دنوں کے بعد اس کے حالات دیکھ کر کے اب ذکر بڑھا لینا چاہیے، اب بڑھوا بھی دیتے اس کو. پھر ترتیب ہے وہ، یہ نہیں کہ ایک دم شروع کر دیا مان لو کچھ بھی سوار ہو گئی تو خود بھی آفت میں، اور جو لوگ دیکھیں گے بھیا یہ لائن چھوڑو چھاڑو یہ دماغ کو خراب کرے اپنا کے یہاں پر. یہ نہیں، بالکل یہ اس کو سن اور مسلسل ذکر، اتنا ذکر کرے اپنے شیخ کی اجازت کے بعد میں کہ کچھ معلوم ہو کہ ہم نے ذکر کیا ہے. یعنی کچھ مشقت، کچھ مجاہدہ، کچھ طبیعت پر اثر محسوس ہو جائے. بعدوں نے لکھا پسینہ آ جائے اس کو، گرمی محسوس ہونے لگے، اتنا ذکر کر لے. لیکن شیخ کی اجازت کے بغیر بالکل نہ کرے، یہ قید لگی ہوئی ہے. اتنا کرے گا تب معلوم ہوگا کہ ہم نے ذکر کیا.
ابھی میں نے جلدی پڑھا تھا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں. حضرت رائے پوری ذکر کرتے تھے اپنی جوانی کے زمانے میں, اور بعض حضرات دو کا واقعہ مجھے یاد آیا. حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی قریب کے بزرگوں میں تھے, ایک وقت حضرت پر ایسا گزرا تھا کہ ایک ہی جوڑا کپڑا رہتا تھا ان کے پاس, دوسرا نہیں تھا. ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ اپنے حالات. اگر ان کو نہانے کی ضرورت پڑ جاتی رات میں تو رات ہی میں نہایا, انہی کپڑوں کو دھولا اور گیلے کپڑے پہن لیے. سردیوں کا حال ہی ہوتا تھا, اور ذکر اتنا کرتے تھے کہ اسی کی گرمی سے کپڑا خشک ہو جاتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے دسمبر اور جنوری کی سردی میں کپڑا یوں ہی ڈال دیا تو خشک ہونا مشکل ہے, نہ کہ وہ ذکر کی گرمی سے اتنا ذکر کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے وہ شیخ کی اجازت کیا کرتے تھے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں 7 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے ذکر کرتے تھے, اور اتنا ذکر کرتے تھے کہ بالکل ہوش نہیں رہتا تھا ان کو. لیکن کوئی نقل نہ اتاریے گا, پھر بار بار کہہ رہے ہیں. یہ صرف اس لیے سنا رہے ہیں کہ یہ جو 1-2 تصویر پڑھ کر کے ہم سوچتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار دیا, کچھ نہیں. یہ تو ابھی دودھ پی رہے ہیں, ابھی تو بہت مرحلے طے کرنا ہے اس میں. اس لیے ذکر کا عادت مزاج اتنا اللہ توفیق عطا فرما دے کہ ہر سانس اللہ اللہ بغیر اختیار کے, ایسے بھی اللہ کے بندے رہے. حضرت والا علیہ رحمہ کے تعلق والوں میں میرے خود علم میں کئی اس طرح لوگ تھے کہ وہ جب رات میں سوتے تھے تو اللہ اللہ کی آواز غیر اختیاری طور پر آیا. جب وہ بیٹھے بات کر رہے, کھانا کھا رہے, تو اس لائن کا کوئی ہوتا تو اس کو فوراً اللہ اللہ محسوس ہوتا. ایک صاحب نے حضرت والی صاحب اللہ برکتہ کے بارے میں بیان کیا, ایک دعوت کی اپنے گھر پہ, تو باغ میں کھانا کھلا رہے تھے. رات کا وقت تھا, کوئی نہیں تھا, اور وہ تھے حضرت والی صاحب بیٹھے ہوئے, تو ان کا بیٹا کھانا لگا رہا. پہلے کھانے کے درمیان میں اللہ اللہ کی آواز محسوس ہوئی, تو میں نے دیکھا چاروں طرف, اور جنرل باغ کو تھا ہی نہیں. تب مجھے محسوس ہوا. حضرت ابا جی کو نائب صاحب کہا کرتے تھے, تو مجھے خیال ہوا کہ نائب صاحب شاید, تو کان لگایا تو کہا بالکل اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی, اور کھا رہے تھے. اتنا اللہ توفیق عطا فرما دے, ہر سانس میں غیر اختیاری طور پر اللہ اللہ ہو جائے. اور ایک بات یہ, جی لگے تو اور نہ لگے تو دونوں حال میں کرنا. جی لگ رہا اور کر رہے, یہ حقیقت یہ غور کریں گے یہ نفس پرستی ہو رہی, کیونکہ نفس کو بتا رہا ہے کہ چل رہا ہے کام. اور اگر جی نہیں لگ رہا تب کر رہے ہیں, تب ہے مخلص آدمی, ٹھیکا پڑا چل رہا ہے. یہاں پر فرمایا جی لگے اور معمولات کرے تو اس وقت سمجھے کہ یہ ہماری غذا ہے. یہ حضرت تھانوی کے الفاظ ہیں. ذکر کر رہا, معمولات کر رہا, مزہ آ رہا, تو سمجھے یہ غذا ہے ہماری. اور اگر جی نہیں لگ رہا ہے تو سمجھے دوا ہے, کیونکہ دوا کھانے میں جی تو لگتا نہیں, لیکن کرتا ہے آدمی, اور وہ دوا جا کے فائدے مند کرتی. اب تک کوئی مریض ایسا نہیں ملا, بس آپ کو مل گیا ہو جس کو دوا کھانے مزہ آتا ہو, اندر سے طبیعت تیار ہوتی کہ دوا کھاؤ, لیکن جانتا ہے دوا کھائیں گے تو ہماری سب کو صحت مندی ہو جائے گی. تو فرمائے معمولات کے کرنے میں اگر جی چاہ رہا ہے تو غذا سمجھ لیں, اور اگر جو ہے جی نہیں لگ رہا تو دوا سمجھ لیں. جیسے دوا کا کڑوا دھوپ جبر کر کے پیتے ہیں, بتکلف اس کو پیے. ایک دن انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ اللہ پاک پھر فتح فرما دیں گے, پھر جی لگ جائے گا اس کے اندر, اور بغیر ذکر کیے ہوئے چین نہیں ہوگا. اتنا تعلق اگر پیدا ہو گیا کسی کو, بس سمجھے کہ راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے, چلنا ہے اس مسئلے کے اوپر ہمیں. تو یہ کثرت ذکر کے بارے میں 2 باتیں کل رہی تھی. رمضان المبارک کے لیے بتایا ہے, رمضان کے بعد اگر کرنا ہے تو باقاعدہ پھر کسی سے رجوع کر کے مشورہ لے کر کے اور اس کی نگرانی میں یہ عمل کرنا ہے. دوسری چیز اس مہینے میں کرنے کی جو ولایت کے تعلق سے ہے, تلاوت قرآن. قرآن مجید کی تلاوت جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہو اتنا تلاوت کا اہتمام کرنا. یہ رمضان تو قرآن کا ہی مہینہ ہے اصلاً پوچھا جائے, اس لیے تلاوت کا اہتمام. یہ نہ دیکھیں کہ صاحب ایک پارہ کر رہے تھے اب تو 2 ہو گیا, بہت ہو گیا. یہ نہیں, آپ ایک کر رہے تو کر رہے تھے, لیکن اس زمانے میں یہ نہ دیکھیں اس میں کتنا ہو جائے, اس کا اہتمام کریں ہم لوگ. اور دیکھیے تلاوت میں کئی عبادتوں کا ثواب ملتا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ
جو ہم عبادت کریں اس میں ہماری جتنی نیتیں ہوں گی